خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نیل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم مزید کچھ سیکھیں گے تاکہ ہماری روح علم سے خالی نہ رہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم عدم معرفت کا شکار ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم مورمن کے متعلق سیکھیں گے یا مورمنزم کے متعلق۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کروں اور ہم مورمنز پر بات کریں، تو میں یہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان ویڈیوز کا مقصد جو ہے وہ صرف انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے، کسی کے ایمان اور عقیدے کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم آغاز کرتے ہیں۔ مورمن یا مورمنزم جو ہے، جسے دا چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈیز سینٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد جو ہے 1820 میں ڈالی گئی نیو یارک میں۔ اس کے بانی کا نام جو ہے وہ جوزف سمتھ JR ہے۔ جوزف سمتھ 23 دسمبر 1805 کو جو ہے وہ شارون وارمانٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام جو تھا وہ لوسی مارک تھا، اور جوزف اپنے 10 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ 1817 میں یہ خاندان جو ہے وہ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ نقل مکانی کر گیا، منتقل ہو گیا۔ مورمن فرقہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1820 میں جو ہے موسم بہار سپرنگ سیزن تھا، تو اس میں جوزف سمتھ نے ایک رویا دیکھی جس میں جو بیسکلی اس فرقے کی بنیاد بنا۔ جوزف سمتھ کا کہنا تھا کہ جن دنوں میں وہ سوچ بچار کر رہا تھا کہ وہ کس کلیسیا کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرے تو وہ ایک دفعہ دعا کر رہا تھا، تو ایک روشنی جو ہے چمکی اور ایک شخص جو ہے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور جوزف سمتھ نے جو اس شخص کو دیکھ رہے تھے اور روشنی چمک رہی تھی، اس سے پوچھا کہ میں کون سی کلیسیا میں شمولیت اختیار کروں یا کس کی رکنیت لوں؟ تو اس شخص نے جو انہیں رویا میں دکھائی دے رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے کسی بھی کلیسیا کی رکنیت یا شمولیت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ تمام کلیسیاں جو ہیں وہ بگڑ گئی ہیں اور سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ جوزف سمتھ کا کہنا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے جوزف سمتھ کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے 21 ستمبر 1823 میں جوزف سمتھ کو جو ہے پھر ایک خواب آیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پہلے خواب کی طرح وہی شخص جو پہلے خواب میں مجھے دکھائی دیا تھا وہ دوبارہ میرے پاس آیا، اور اس دفعہ جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جو ہے مجھ سے کہا کہ میرے پاس خدا کی طرف سے تیرے لیے ایک پیغام ہے کہ تو ساری دنیا میں نیکی اور بدی کے بارے میں میرے نام سے کلام کرے، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ایک کتاب ہے جو سونے کی تختیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور اوریم اور تمیم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑے ہوئے تجھے ملیں گے، اور یہ کتاب جو ہے یہ دائمی خوشخبری کی ہے جو نجات دہندہ یسوع مسیح کی طرف سے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو دی گئی تھی، اور خدا نے وہ اوریم اور تمیم جو ہیں ان کا جو مقصد یعنی تھا وہ ہے کہ آئندہ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جو ہے وہ اسے بتائیں گی، اور اس کتاب کا ترجمہ جو ہے کرنے میں بھی جو ہے اس کی مدد کریں گی۔ اس کے علاوہ جوزف سمتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مجھ سے یہ باتیں کر رہا تھا تو میرا ذہن اور میری آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئیں، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ تختیاں کہاں چھپائی گئی ہیں، اور لیکن جوزف سمتھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے رویا میں ان کو دکھا دیا گیا تھا کہ جو ہے وہ تختیاں جو ہیں انہوں نے دیکھ لی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں چھپائی گئی ہیں۔ جوزف سمتھ کا بیان ہے کہ وہ تختیاں جو ہیں وہ مانچسٹر
اوٹیریو نیو یارک کے کسی ایک گاؤں کے اندر جو ہے پہاڑی میں پتھر کے نیچے ایک صندوق تھا، اس میں رکھی ہوئی تھی۔ اور جوزف سمتھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ میں اس کتاب کو وہاں سے جا کر لے لوں، لیکن اس شخص نے جو رویا کے اندر انہیں دکھائی دے رہا تھا اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، مخاطب ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت جو ہے وہ ابھی نہیں آیا، یہ کتاب جو ہے تجھے 4 سال کے بعد جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے جوزف کہتا ہے کہ میں ہر سال جو ہے اس جگہ کے اوپر جاتا رہا، آخر 4 سال کے بعد جو ہے وہ مجھے کتاب جب دی گئی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ تو اس کتاب کی خوب حفاظت کرنا، اور اگر تو اس میں لاپرواہی برتے گا تو مارا جائے گا، جان سے مارا جائے گا۔ اور انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ تو اس کتاب کو اس کتاب میں جتنی بھی باتیں ہیں ان ساری باتوں کو لکھ لے، اور میں پھر جو ہے تیرے پاس آؤں گا اور اس کتاب کو تجھ سے لے لوں گا تاکہ محفوظ کر لی جائے۔ اور جب فرشتہ نے وہ تختیاں جو ہے وہ جوزف سمتھ کو دیں تو انہیں وہ لے کر اپنے سسرال میں چلا گیا، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ مصری زبان کے ایجپشن لینگویج میں لکھی ہوئی تھی، مصری زبان میں، اور جس میں مصری زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بقول جوزف کے کہ اسے آسمانی مدد ملی اور اس نے اس کا ترجمہ کیا، اور ایک دن وہ فرشتہ واپس آیا اور اس سے وہ کتاب لے گیا۔ تو یہاں پر جو ہے جتنے بھی ثبوت تھے کہ جوزف سمتھ کے پاس وہ شخص آیا، رویا میں آیا، اس کے تمام ثبوت بھی ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کتاب جسے وہ فرشتہ واپس لے گیا اور جوزف سمتھ جے.آر. نے اس کا ترجمہ کیا آسمانی مدد سے بقول ان کے۔ تو اس کتاب کی اشاعت کے لیے جو ہے نیو یارک میں جو تھا ایک شخص تھا جو کسان تھا، مارٹن ہیرس، جو ہے اس کی مدد سے، کیونکہ انہوں نے اس کسان نے جو ہے فائنینشلی سپورٹ کیا، مالی امداد فراہم کی اس کتاب کی اشاعت کے لیے۔ اور 26 مارچ 1830 کو جو ہے ان تختیوں کا ترجمہ جو ہے وہ شائع ہوا، اور جس کا نام جو ہے وہ بک آف کمانڈمنٹس یعنی احکام کی کتاب رکھا گیا، اور بعد میں اس کا نام بدل کر جو ہے ڈاکٹرائن اینڈ کوویننٹس علم الہیات اور عہد نامہ رکھا گیا۔ اس کتاب میں جو ہے 600 قبل از مسیح سے لے کر جو ہے 421 تک کے جو ہے تاریخی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ 6 ستمبر 1830 میں جو ہے 6 ممبران پر مشتمل جو ہے ایک کونسل جو ہے وہ فیڈ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ قائم ہوئی، ایک کونسل قائم ہوئی جس کا نام تھا دا چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹ، یعنی یسوع مسیح کے آخری ایام کے مقدسوں کی کلیسیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ قائم ہوئی اور تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے کافی جلدی جو ہے نا یہ امپروو کر گئی اور بڑھنے لگی۔ اور جب آغاز تھا تو بہت سے مخالفین جو ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اور بہت سی لڑائیاں بھی جو ہیں وہ مورمنز اور ان کے مخالف کے درمیان ہوئیں، اور بہت دفعہ جو ہے مورمنز کے جو بانی تھے، لیڈر تھے، فاؤنڈر تھے جوزف سمتھ جے.آر. جو ہے انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی جیل میں بند کیا گیا، لیکن ہر دفعہ جو ہے یہ بچ نکلتے تھے، انہیں کوئی نہ کوئی مدد فراہم ہو جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ جو ہے، اور اسی طرح جو ہے اس دور میں بھی جو ہے میڈیا جو ہے وہ ان کے خلاف تھا، اور ان کے خلاف بہت سی رپورٹس جو ہے وہ شائع کرتا تھا کہ یہ ایک بدعتی کلیسیا ہے، یہ غلط ہے، یہ سچائی کے خلاف ہے، یا یہ بائبل کے اندر جو رد و بدل کر رہے ہیں۔ اس طرح بہت سا میڈیا جو ہے اس وقت کا ان کے خلاف تھا۔ تو جو مورمنس کا جو اس وقت کونسل تھی، انہوں نے جو ہے اس میڈیا کے دفتر کو آگ لگائی، اور اس پاداش کے اندر جو ہے
جوزف سمتھ JR کے بھائی جو ہیرم سمتھ تھے انہیں جو ہے جیل کی سزا دی ہو گئی، اور 24 جون 1844 میں جو ہے 200 جو ہے نیگروز نے سیاہ نقاب پوشوں نے جو ہے وہ جیل پر جو ہے حملہ کیا، اور اس لڑائی کے دوران جو ہے جوزف سمتھ جو ہے وہ مارا گیا، اور مورمنز کی جانب سے جو ہے انہیں شہید کا درجہ دیا گیا۔ تو جوزف سمتھ کے مرنے کے بعد جب اسے شہید کا درجہ دیا گیا تو اس کے بعد اس فرقہ یعنی مورمنز کے فرقہ کے اندر جو ہے 12 رسول جو قائم کیے گئے تھے ان کے چیئرمین جو ہے برنگم یونگ کو جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس وقت جو ہے دنیا کے اندر مورمنز کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں تھی، اور آئی تھنک سو کہ ابھی بھی یہ فگر قائم ہے اور یہ لاکھوں کے اندر جو موجود ہیں، لیکن یہ بات اب جو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ آگے بہت سے فرقوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ مورمنز کی کتابوں کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہے 4 کتب شامل ہیں۔ سب سے پہلی بائبل ہے، بائبل مقدس، جس میں یہ کنگ جیمز ورژن کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری دا بک آف مورمنز جو ان کی اس کے بعد بنیاد ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈاکٹرین اینڈ کوائنٹ ان کی بک ہے۔ پھر چوتھی بک جو ہے دا پرل آف گریٹ پرائس ہے، اور یہاں پر جو ہے دا بک آف مورمن کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ 115 زبانوں کے اندر کیا جا چکا ہے، اور صرف 2020 کے اندر جو ہے 192 ملین اس کی جو ہے وہ اشاعت ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ٹوٹل 15 کتب موجود ہیں، اور ان کے کل ابواب جو ہیں وہ 239 ہیں۔ اگر ان کی کتابوں کی بات کی جائے، 15 کتابوں کی بات کی جائے، یعنی چیپٹرز کی بات کی جائے، دا بک آف مورمنز کے اندر جو موجود ہیں اس کے اندر جو ہے پہلی جو ہے وہ بک فرسٹ نیفی ہے، پھر سیکنڈ نیفی ہے، پھر بک آف جیکب ہے، بک آف انوس ہے، بک آف جیروم ہے، بک آف اومنی ہے، ورڈس آف مورمن، اور اس کے بعد بک آف مورسیا، اور بک آف الما، بک آف ہیلمن ہے شاید اس کا نام، اور پھر اس کے بعد جو ہے تھرڈ نیفی اور فورتھ نیفی، اور اس کے بعد بک آف مورمن، اور پھر بک آف ایتھر، اور اس کے علاوہ ایک اور بک ہے مورینی نام ہے شاید اس کا۔ مورمنز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نہ کیتھولک ہیں نہ پروٹیسٹنٹ ہیں، بلکہ وہ ہی سچی کلیسیاں ہیں جسے خدا نے بنایا ہے اور اب اسے بحال کیا ہے۔ مورمنز جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جوزف سمتھ کو نہیں مانتا وہ مخالف مسیح ہے، اور جوزف سمتھ جو ہیں وہ نبی ہیں، اسی لیے ان کا کہا گیا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے اور اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جوزف سمتھ جو ہے جو ان کے احکامات کو یا ان کی کہی ہوئی باتوں کو جو کتابی صورت میں موجود ہیں، اب اگر انہیں نہیں مانتا تو وہ مخالف مسیح ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور خدا نے جو ہے جوزف سمتھ کے ذریعہ سے سچی مسیحی کلیسیا کو جو ہے وہ بحال کیا ہے، اور اگر وہ نہ آتے تو وہ بحال نہیں ہو سکتی تھی۔ مورمنز جو ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف انہی کی کلیسیا جو ہے وہ سچی کلیسیا ہے، باقی تمام کلیسیاں جو ہیں وہ غلط ہے، گمراہ ہیں اور جھوٹی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی 5 صدیوں میں جو ہے کلیسیائی بزرگوں یعنی اوریجن اور جسٹن، اگسٹن، ایرینس، جیروم، یوسبیس اور اتناسیس اور دیگر بزرگوں نے خوشخبری نہیں سنائی تھی، اور نہ ہی دور حاضرہ میں جو ہے وہ خادم الدین تھامس اکیوناس اور ہس اور مارٹن لوتھر اور کیلون اور ویزلی اور ٹنڈیل اور ویکلف اور نوکس اور وائٹ فیلڈ وغیرہ نے جو ہے وہ سچائی بیان کی تھی، اور یعنی انہوں نے نہیں بیان کی تھی، بلکہ مسیح کے خادموں کا جو لگاتارانہ مطلب جو مسیح کے خادموں جو ہیں ان کا لگاتار آنا جو ہے اور
وہ تمام چیزیں فیل ہو گئی، مگر سر جوزف سمتھ کے جو ہے وہ کامیاب ہوا، جو سچی خوشخبری لے کر آیا۔ بائبل مقدس کے بارے میں جو ہے وہ مارمنزم کا کہنا ہے کہ ہم بائبل کو مانتے ہیں بشرطے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیتھولک لوگوں نے جو ہے وہ بائبل میں سے بہت سی کئی قیمتی حصے جو ہیں وہ نکال دیے ہیں تاکہ صحیح راستہ لوگوں کے لیے قائم نہ ہو سکے۔ اور ان کی کلیسیا کے ایک ابتدائی رسول جو ہے ارسن پراٹ جو ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ کون جانتا ہے کہ بائبل کی ایک آیت بھی جو ہے وہ خرابی سے بچی رہی ہے، اور یوں جو ہے وہ بائبل کے انحصار کی بجائے جو ہے اپنی 3 کتب پر جو کو ہے انہیں الہامی بھی اور درست قرار دیتے ہیں۔ مورمنز جو ہیں وہ بھی باپ بیٹا اور روح القدس پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے جس نے اپنا اظہار 3 صورتوں میں کیا، پہلے اپنے خدا باپ کی صورت میں، پھر بیٹے، اور پھر روح القدس کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مورمنز جو ہیں وہ ایک خدا کے علاوہ اور بھی بہت سے خداؤں کے قائل ہیں جنہیں وہ ازلی قرار دیتے ہیں یا کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے خدا کے متعلق جو ہے مورمنز کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت سے خداؤں میں سے بائبل کا خدا ایک خدا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ ہماری طرح ایک فانی انسان تھا، جیسے مسیح زمین پر رہا اور زمین پر اپنی زندگی گزارتا رہا، خدا بھی فانی تھا اور وہ زمین پر زندگی گزارتا رہا، پھر وہ علم حاصل کر کے غیر فانی ہو گیا اور آسمان پر چڑھ گیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ یسوع مسیح کے متعلق جو ہے وہ مورمنز کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الوہیم خدا کے روحانی بیٹوں میں سے یسوع جو ہے، یعنی یہوہ کا بیٹا یسوع جو ہے وہ پہلوٹا ہے، اور باقی جو ہے سب اس سے چھوٹے ہیں، کم درجہ پر ہیں، اور شیطان اور بدروہیں یسوع کے بہن بھائی ہیں۔ اور مورمنز جو ہے مسیح کے اکلوتے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک مسیح جو ہے، ان کا کہنا جو ہے کہ مسیح بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم جیسا عام آدمی ہے، اور جو ہے وہ ہم سے زیادہ الہی بھی نہیں ہے۔ اس کا آسمانی ہونا اور ہمارا زمینی ہونا الوہیت کی وجہ سے ہے۔ مورمنز کا کہنا ہے کہ مسیح جو ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر تھا، اور ہم بھی بنائے عالم سے پیشتر ہیں اور اس کے بہن بھائی ہیں۔ مسیح چونکہ پہلوٹا تھا، اسی لیے جو ہے اسے ہم سب سے جو ہے الگ رکھا گیا۔ جوزف سمتھ دعویٰ کرتا ہے کہ جوزف سمتھ صاحب جو ہے وہ اب دعویٰ کرتے ہیں کہ اب میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں شروع ہی سے خدا کے ساتھ تھا، میں پہلوٹا ہوں، اور اب جو میرے باعث پیدا ہوتے ہیں وہ پہلوٹوں کی جماعت میں ہیں، اور وہی اس کے جلال میں داخل ہوں گے۔ تو مورمنز جو ہیں وہ تثلیث کے جو ہیں وہ منکر ہیں۔ ان کے نزدیک خدا ایک نہیں بلکہ 3 ہیں، یعنی باپ بڑا خدا ہے، یسوع چھوٹا خدا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ یسوع سے چھوٹا ہے اور اس کے تابع ہے۔ مورمنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے باپ کی حدائث سے دنیا کو خلق کیا، اور ازلی روحوں یعنی آدم یا جوزف سمتھ وغیرہ نے بھی تخلیق کائنات میں جو ہے وہ یہوہ خدا کی مدد کی۔ جبکہ یسوع مسیح کی شادیوں کے متعلق جو ہے وہ مورمنز کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح نے مریم، مرتھا اور دوسری مریم کو بھی اپنی بیوی بنایا، اور اپنے مرنے سے پیشتر اپنی اولاد کو بھی دیکھا جو یسوع سے ان عورتوں سے پیدا ہوئی تھی۔ شادیوں کے متعلق جو ہے مورمنز کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے بغیر جو ہے وہ آسمانی بادشاہت کی برکات جو ہے اس کی پوری خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف وہی لوگ خدا بن سکتے ہیں جو ازل سے ہی شادی کے بندھن میں ہیں، لہٰذا یسوع مسیح نے بھی اسی لیے شادیاں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شادی جو ان کے چرچ میں نہیں پڑھی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی، جو ان کے چرچ میں پڑھی جائے گی یا نکاح پڑھا جائے گا وہ ابدیت میں بھی قائم رہے گا۔ یہاں پر جو ہے مورمنز جو ہے وہ کثرت ازواج پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، ممنوع قرار دیتے ہیں، لیکن جب ہم انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق جو ہے جوزف سمتھ کو کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی 1 سے زائد شادیاں تھیں، اور ان کا جو دوسرا نبی جو ان کے بعد مقرر کیا گیا تھا ان کا نام تھا برگھم ینگ، ان کی جو ہے 27 بیویاں تھیں۔